اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست جنت ٹی وی کی اسکرین پر رمضان کا سما خصوصی نشریات دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 11واں روزہ افطار کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آج دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، عشرہ رحمت اور یہ ہے عشرہ مغفرت۔ جب عشرہ رحمت اور مغفرت ایک ساتھ جب مل جاتے ہیں تو بوجھ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم عشرہ رحمت کی طرف تھے اور اب ہم عشرہ مغفرت میں بھی آ گئے ہیں، تو یاد رکھیں اب بوجھ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں عبادت زیادہ کرنی ہے، اپنے رب کو زیادہ منانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، توبہ کروانی ہے۔ اور عشرہ مغفرت توبہ کا عشرہ ہے۔ یہ جتنا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، توبہ کریں گے، وہ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی رقم دینی ہوتی ہے، اور وہ رقم کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا ہو سکتا ہے ہمیں۔ تو آج اس نشریات کا آغاز ہم ہر روز کی طرح قرآن کا سماع سیگمنٹ قرآن کا سماع سے اس نشریات کا آغاز کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سے ہمارے پیارے دوست بھائی جناب حافظ عبداللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے تو اس نشریات کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اللہ اکبر۔ کل نفس ذائقۃ الموت سبحان اللہ۔ ثم الینا ترجعون۔ سبحان اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا اللہ لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہوں، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا تعارف، سورۃ العنکبوت یہ الفاظ کہاں سے آیا ہے۔ عربی میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اچھا یہ جب سورت کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا تو آپ یقین مانیں ایک بہت مزے کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا مطلب مکڑی، اور مکڑی سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تم جیسے مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اگر تم اس پر بھروسہ کر لو گے، کیونکہ جب اسٹارٹنگ میں سورت کی یہی ہے کہ اس کا تعارف یہ کیا گیا ہے کہ جب یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم ستم کی انتہا کر دی تھی، تو آپ یاد رکھیں عنکبوت کیوں نام رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، اور جو مکڑی کا جو جالا ہے اگر آپ اس پر بھروسہ کر لیں تو آپ کی زندگی برباد ہے۔ تو ناظرین محترم، مکڑی کے جالے کی وجہ سے اس کا نام عنکبوت رکھا ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرما رہے ہیں، بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت حال سے پریشان تھے جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، حملہ کر رہا تھا۔ اس صورت کے شروع میں تو انہیں صبر اور استقامت کی تلقین فرمائی، اور اب اس آیت میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر مکہ مکرمہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر کے کسی اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں امن سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ جتنے بھی حضرات یہاں دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں اس آیت مبارکہ پہ۔ دیکھیں ہر جان،
ہر انسان جتنے بھی لوگوں کے اندر سانسیں چل رہی ہیں ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر ان سب کو اللہ کی طرف دوبارہ جانا ہے، اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ہجرت کرنے سے اس لیے رکاوٹ محسوس ہو کہ اپنے عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن مجید میں کہ ایک آج نہیں تو کل تو چھوڑنا ہے۔ تو اسلام کی خاطر اگر جو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ مگر اگر نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھنا تمہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، تم آج نہیں تو کل تمہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ انسان کو موت آتی ہے، پھر جب سب ہمارے پاس واپس آ جاؤ گے تو پھر کبھی کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس سب چلے جائیں گے تو پھر کبھی کوئی جدا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم ضرور جنت کے ایک ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ ناظرین محترم، اب اس کی ہم تشریح پر چلتے ہیں۔ دیکھیں، ہم شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہم 10 دن یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جب بھی ہم قرآن مجید، قرآن کا سماع ہوتا ہے تو اس میں ایمان کی بات ضرور آتی ہے، جنت کی بات ضرور آ رہی ہے۔ ابھی ہم صرف 10 دن ہم نے پڑھا ہے، وہ بھی 2 3 آئے تھے۔ تو آپ یاد رکھیں جب ہم قرآن پورا پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرما رہا ہے جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں تو انہیں میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ کیا اللہ کبھی اپنے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ وہی بات جو ہم کل کہہ رہے تھے، جو پرسوں کہہ رہے تھے، وہی بات آج دوبارہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان سب کو بھیجے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف ایمان یہی نہیں رکھنا کہ ہمیں غلط کاموں میں پڑ جانا ہے، ایمان یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ نیکی صرف وہ نیکی نہیں ہوتی کہ دوسروں کو مدد کرنے سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نیکی، ہم نیکی تو کر رہے ہیں نبیل بھائی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نیکی تو کر رہے ہیں، مگر نیکی یہ نہیں ہوتی ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں آپ اللہ کا ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر دوسری بات اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگانا، اسے نیکی کہتے ہیں۔ رات کو عبادت کرنا، نفل نماز پڑھنا، اسے نیکی کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اسے نیکی کہتے ہیں۔ عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ تو جب یہ نیکی نہیں کریں گے تو کیسے وہ مقام عطا ہوگا آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایک جنت میں ایک ایسی جگہ ان کو آباد رکھوں گا جہاں نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، نہروں کے اوپر آپ رہیں گے۔ آپ تصور کریں کتنی خوبصورت جگہ ہوگی۔ یاد رکھیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں اے بندے تم میں اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو آنکھ ہے نا، یہ آنکھ نہیں ہے، یہ جو ناک ہے یہ ناک نہیں ہے، جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں یہ منہ نہیں، یہ ایک سوراخ ہے۔ یہ جو کان ہے یہ ہڈی ہے، یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا لوتڑا ہے، یہ گوشت کا لوتڑا ہے، کان ہڈی ہے، سانس جہاں سے لے رہے ہیں یہ سوراخ ہے۔ اگر سوراخ بند ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ تکبر کرتے ہیں، ہم کتنے خوبصورت ہیں، یہ ہینڈسم، یہ فلاں، یہ دھما، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
تمہیں اس رب نے بنایا ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے. بے شک. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. جو صبر سے کام لیتے ہیں صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے پروردگار پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج کل ہو یہ رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، صبر نہیں کر رہے. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم صبر کر لیں، گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کرو اے بندو، صبر کرو، کیونکہ تمہیں اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن ضرور آزمائش ختم کر دے گا. ہم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہاں پڑھ رہے تھے نا، یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں مشکلات کے ساتھ آسانی ضرور آئے گی. ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ یہی کہہ دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اپنے وعدہ خلافی تو نہیں کرتا نا. اللہ ابھی مشکل ہے، مگر اس میں ہمیں اللہ سے رجوع ہونا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے. اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر بات جانتا ہے. ناظرین محترم، آپ ایک جسٹ کنسنٹریٹ کریں یا آپ تصور کر لیں کہ اللہ تعالی جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ رزق ہمارے سامنے رکھتا ہے. آج کل کون کون کمانے جا رہے ہیں؟ کوئی نہیں جا رہا. کوئی جا رہا ہے کمانے؟ نہیں جا رہا. پھر بھی رزق سامنے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنا وعدہ تو پورا کر رہے ہیں نا. اے بندو، تمہیں اللہ نے اس دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس دنیا میں اللہ نے تمہیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو خدارا اللہ کی عبادت کرو، اس رب سے مانگو. پھر اس کے بعد ہجرت کرنے میں ایک خوف ہو سکتا تھا کہ یہاں تو ہمارے روزگار ایک نظام موجود ہے، کہیں جا کر معلوم نہیں کوئی مناسب روزگار ملے یا نہ ملے. یہ وہی بات جو آج کل ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں روزگار ہمیں ملے گا بعد میں نہیں ملے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. آج جو اتنی ساری یہاں پر ویلفیئرز بنی ہوئی ہیں، یہ صرف بندوں نے نہیں بنائی، اس رب نے بنائی ہے. اس رب نے ان بندوں کو اس کام کے لیے لگا دیا کہ اے بندو تمہیں اب میرے بندوں کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اب میرے بندوں کی حفاظت کرنی ہے. تو خدارا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تعلیم کا سما، اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا پیارے نبی کی پیاری باتیں. اور پیارے نبی کی پیاری باتوں کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے مہمانوں کا سما. مگر ہم مہمانوں کا سما ہم پہلے کر لیں گے. وہ پہلے سے مراد یہاں پر مہمان کو بلا لیں گے، کیونکہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ نعت خواں بھی ہیں اور جنت ٹی وی کے ایک بہت پرانے ساتھی بھی ہیں. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سی ایسی شخصیت ہے. سب سے پہلے تعلیم کا سما. تعلیم کا سما میں آج عبداللہ بھائی ہم کل ہم پڑھ رہے تھے افطار کے بعد کی دعا جی. تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اگر کسی کے ہاں افطار کے لیے جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں.
وہ دعا کیا ہے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تمہارے پاس روزہ دار افطار کرے، نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں. بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. پھر اس کے بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے، اور آج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیں. اچھا، اب ہم روزانہ ایک حدیث پیش کیا کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس، سیگمنٹس ہمارے پاس بڑھ چکے ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے. تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ناظرین محترم، اس پہ صرف 1 منٹ کی گفتگو کروں گا. ہمارے ہوتا ہی ہے عبداللہ بھائی، ہم صرف بات سنتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں کہ اس بندے نے غلط کیا، بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے لوگوں کو پھیلا دینا ایک بہت گناہ ہے. کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، یہ کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ اس کی بات بغیر تحقیق کے، کیونکہ آج کل تو ہے لوگ جلے ہوئے پہ نمک بھی بہت چھڑکتے ہیں، بالکل ایسا بھی ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان کا سما ہے یہ بھائی. اور فرمان کا سما میں ہم کیا بتا رہے ہیں، تعلیم کا سما میں ہم کیا بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نہ پھیلاؤ، نہ کہو، کیونکہ کسی کی عزت نفس آپ کی وجہ سے خراب ہو جائے یا اس کی عزت نفس پر ایک دھبا آ جائے، وہ بہت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ تعلیم کا سما، اور عبداللہ بھائی کو اجازت دوں گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. اور پیارے نبی کی پیاری باتیں ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. اور اچھا، میں ہمارے جو ناطقہ ہیں ان سے کہوں، گزارش کروں گا کہ وہ آ جائیں، تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. پیارے نبی کی پیاری باتیں سے اسٹارٹ کریں گے، مگر اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم اپنے ثناء جو موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہہ دیں، تاکہ ان کے ساتھ جب گفتگو ہو تو یہ بھی سنیں، کیمرہ ان پہ بھی رہے، کیونکہ آج جو گفتگو ہوگی وہ بہت خوبصورت گفتگو ہوگی. تو میرے اور آپ کے، ہم سب کے دوست بھائی، ایک ایسی شخصیت جو معروف نعت خوانی کے حوالے سے آرگنائزر بھی ہیں، محفلانات کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، اور ساتھ میں جماعت اہل سنت کے کارکن ہیں، سینئر کارکن، اور ساتھ میں جنت ٹی وی کے ایک سینئر آرگنائزر ہیں، اور اس کے ساتھ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی جان ہے. اس کے ساتھ ان کے ہاتھ کے جو کھانے ہیں وہ بہت مزیدار ہیں. اس کے ساتھ یہ خود بھی بہت مزیدار ہیں، میرے اور آپ کے بہت پیارے دوست جناب نبیل حیدر قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضرت؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی ٹھیک دعائیں ٹھاک؟ چاہیے. مزے میں؟ الحمدللہ. کیسے صورتحال چل رہے ہیں؟ بس الحمدللہ صحیح چل رہی ہے. آپ کی محبتیں، آج آپ نے یاد کیا مجھے اللہ کافی دنوں اکبر. بعد. یاد تو کرنا تھا ویسے بھی ماشاءاللہ. آپ کی جو مصروفیات ہے جی جی جی. تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا نا جو ہے اس کی
ذمہ داری اللہ کے پاس بے ہے. شک. تو اسی طرح جو ہے وہ حالات تو ہیں خراب، اور پورے وہ پھر بھی- پاکستان میں کیا دنیا بھر میں خراب ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ دے رہی ہے، دے رہی ہے. نواز رہی ہے. اس تو کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، بے شک کمی نہیں ہے، ورنہ کبھی کمی ہو سکتی ہے. ورنہ کمی ہو سکتی ہے. اچھا نبیل بھائی، یہ ہمارا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ بے شک کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، مگر آپ کو جنرل ٹی وی کے حوالے سے ایک ایک بات معلوم ہوتی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. جو ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہے آج حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حضرت حلیمہ جب لے کر آئے، تو اس کا واقعہ آج ہم پیش کریں گے. ناظرین محترم، جیسا کہ کل آپ سے گفتگو کی تھی کہ سینہ چاک ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نور سے بھر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں حضرت آمنہ کے پاس. اور حضرت آمنہ جبکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں، اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس رہیں. جب مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے تو حضرت آمنہ کا ایک دل وہ ہو رہا تھا کہ بس اب وہ بے قرار تھیں کہ بس اب میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لوں. سبحان اللہ. تو وہ کیفیت ایسی تھی، آپ یہ تھوڑی سی آواز پہ دیکھ لیں کیونکہ آواز بار بار خراب ہو رہی ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں اور ان کو ان کے سپرد کر دیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں، جو بنو سعد کے جو لوگ تھے وہ عرصوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں سے خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے انداز گفتگو، ان کا انداز بیاں کچھ ایسا تھا بالکل مختلف. آپ جیسا انداز بیاں تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. تو ان کا جو انداز گفتگو تھا، انداز بیاں تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی. تو آپ بنو سعد کے جو لوگ تھے بس وہ یاد کر کر کے دل خوش کیا کرتے تھے اپنا. اور یقین مانے نبیل بھائی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے تو ہمارا جو دل ہے نا ایک ٹھنڈک محسوس کرتا، اور یہی ایک ہمارا جینے کا سہارا بنتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی باتیں، جب آپ 6 سال کے تھے اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس رہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جو میرا بچہ ہے نا یہ میرے لیے ایک باغ ہے، پھولوں کا باغ، مہکتا ہوا باغ. اور پھر ساتھ میں حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی، اس خوشبو کی مثال کہیں نہیں مل سکتی. ایسی مہکتی ہوئی خوشبو تھی، بہت محلے مہک، جہاں آپ جاتے تھے وہ بس وہ جو علاقہ تھا وہ مہک جاتا تھا، اور وہ خوشبو آپ بہت خوشگوار خوشبو تھی. وہ آپ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جب بھی دیکھتی تو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی، سبحان اللہ بھائی. سبحان اللہ. میرے دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی. اور یہی ان کا بھی یہی جینے کا ایک سہارا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. اور اللہ نے، ناظرین محترم یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا ہے. جس نے اپنا محبوب دے دیا ہم اس کا شکر ادا کریں، ہر لمحہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا اور دیا ہے، اور کیا کہا ہے، اے نبی، اے بندو تم اپنے نبی پر درود بھیجو، کیونکہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. صلی اللہ ہمیں تعالی کچھ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں صرف درود بھیجنا ہے, صرف درود بھیجنا ہے. پھر اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے لے گئی تاکہ مدینے کے اہل مدینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں. اچھا, مدینے جب لے کے جا رہی تھی تو ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی. اور ام ایمن وہ کون ہے؟ ام ایمن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن کو چھوڑ کے گئے تھے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو ام ایمن اور کچھ بکریوں وغیرہ کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. تو اس کے بعد حضرت ام ایمن اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ روانہ ہو گئے, 2 اونٹوں پر سوار ہو گئے. جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ام ایمن کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یاد رکھیں, حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھنے آئے اور وہاں کے جو یہودی تھے وہ بھی آپ کو دیکھنے آئے تو وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا لوگ, اور ان میں سے ایک یہودی کی انہوں نے آواز سنی اور کہا کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے, یہ بچہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اس کا مدینے میں مقام ہجرت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہودی نے کہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آمنہ مدینے میں 1 ماہ انہوں نے قیام کیا. اور اسی دوران جب مدینے گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آرام گاہ جو ہے حضرت عبداللہ کی, وہاں پر بھی آپ تشریف لے کر گئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی زیارت بھی کی. اچھا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ترکے میں, الفاظ ہے ترکے میں, حضرت ام ایمن کو اور کچھ اونٹوں کو آپ حضرت آمنہ کی اس میں چھوڑ کے گئے, ترکے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اچھا یہ جو واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے پاس آئے تو ایک بہت خوبصورت واقعہ تھا, مگر اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آمنہ کا جدا ہونا. وہ کیا تھا؟ حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں اور یہ ایک بہت بہترین ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں اور اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں. اور وہ واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. آپ یقین مانیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے نبیل بھائی, ایک ماں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی, ایک ماں سے ایک بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے, بچوں کا, بیٹا نہیں ہو بیٹی ہو, مطلب بچوں کا جو تعلق ایک ماں سے ماں ہوتی ہے چاہے, اور جب نبی کی ماں تو ہم سب کی ماں, ہم سب کی ماں ہے. اور وہ ایک تعلق جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو یہ آزمائش تھی کہ ان کی ماں چلی گئی, ان کے باپ نہیں تھے, ان کی ماں بھی چلی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں پہلے ماں کے پاس جاتا. آج ہم لوگ اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے, صحیح بات ہے, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. آپ یقین مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت حاصل ہونی چاہیے, ہمارے نبی نے تو سب کچھ سکھایا, سب کچھ سکھایا. آپ کو جو آزمائش آئی تھی وہ بھی اس لیے کہ ہم سیکھیں اس سے. یہ آپ نے امت کے لیے کیا نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا امت کے لیے. کبھی اپنا نہیں سوچتے تھے, صرف امت کا سوچتے تھے, ہر وقت امت کا سوچتے تھے. راتوں کو نفلیں پڑھ رہے ہیں تو امت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ امت کی دعاؤں کے لیے پڑھ رہے ہیں, امت کے لیے دعائیں, امت کے لیے دعائیں, امت کے لیے دعائیں. آج امت کیا کر رہی ہے؟ اس کرونا میں شکار ہے, صحیح ہے, مگر کیا پھر بھی امت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہے؟ نہیں بھیج رہی. بہت کم لوگ ہیں. ایک دفعہ تو کہہ کے دیکھو, یا نبی یا رسول اللہ یہ کرونا ختم کر دیں, ہم آپ کے در کے کتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کتا نہیں کہنا چاہیے. اب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کتا کون ہے؟ کتے کا ذکر بھی قرآن میں ہے بے شک. اور کتا کون ہے؟ کتا ایک وفادار جانور ہے.
تو ہم تو وفادار ہیں, ہم تو اپنے نبی کے وفادار ہیں. بے شک ہم اسی لیے کہتے ہیں یا نبی اس کورونا کو ختم کر دے, بے شک بے شک کیونکہ آپ ہی بے شک کر سکتے ہیں. اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے کر دیں تاکہ حرم کعبہ میں, مدینہ منور میں وہ بہاریں دوبارہ آ جائیں, سب درود سلام وہاں سے بھیجیں. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. بے شک. ایک دن مشکلات تو سب کے ساتھ آتی ہیں, مشکلات سب کے ساتھ مشکلات تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی سب کے آئی ساتھ ہیں, آئی ہیں. صحابہ کرام کے ساتھ بھی آئی ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مگر کے ساتھ یقین بھی آئی ہونا ہیں. چاہیے اللہ کی ذات پر. یقین ہونا چاہیے. اللہ اپنے محبوب, اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے, ان پر جب آزمائشیں آ سکتی ہیں تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم تو گناہگار, سیاہکار, بدکار, رحم کی خطا بھیک کار. مانگنی چاہیے ہمیں اللہ سے. رحمن کی بھی بے شک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے مہمانوں کا سما اور نعتوں کا سما. نعتوں کا سما اور مہمانوں کا سما دونوں ساتھ کریں گے. اچھا نبیل بھائی, سب سے پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں, پڑھ کیا رہے ہیں؟ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں. اچھا آپ آواز تھوڑی سی بڑھا دینا. میں الحمدللہ درود پاک پڑھ رہا ہوں. اچھا. اور الحمدللہ پورے دن ہی اس کے ذکر میں الحمدللہ رہتا ہوں, اور کوئی بھی لمحہ چھوڑتا نہیں سوائے سونے کے علاوہ. لیکن تب بھی اگر یاد آتا ہے تو تسبیح نہیں ہوتی, لیکن زبان پہ یہی ویسے جاری ہے. تسبیح ہو یا نہ ہو مسئلہ نہیں ہے, آپ زبان پہ آپ کے تسبیح رہنا میں چاہیے. کاؤنٹنگ کے حوالے سے کرتا ہوں کہ جیسے 40 ثواب روزانہ کی صحیح بنیاد صحیح. پر دینا ہوتا ہے, اور کچھ ہماری فروغ نعت کی کچھ انجمنیں بنی ہوئی ہیں, وہ بھی الحمدللہ روزانہ کورونا کے حوالے سے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی ذکر اسکار کی دعائیں الحمدللہ روزانہ کرتی ہیں, تو ان کو بھی الحمدللہ یہ بھیجنا پڑتا ہے درود پاک پڑھ کر. صحیح. اچھا نبیل بھائی, جیسے کہ اچھا ناظرین محترم, یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم, یہ تو میں نے ایسی جسٹ پوچھ لیا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں نہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ جسٹ پوچھ لیا ایسی بات, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے نبیل بھائی وہ ہستی ہیں, وہ شخصیت ہیں, وہ انسان ہیں جس سے ہم تفریح بھی کرتے ہیں, مزے بھی کرتے ہیں, اور یہ سب سے کرتے ہیں تفریح, سب سے تفریح میں کرتے اسی ہیں. تسبیح کے حوالے سے بیچ میں آن ایئر پروگرام جا رہا ہے تو آن ایئر ہی بتا رہا ہوں جی کہ جی جیسے ضرور. ماشاء اللہ سے میں نے آپ کو دیکھا, آپ بہت خوبصورت انداز میں درس دے رہے تھے اور بہت اچھے انداز میں دیا ہے, تو جب بیچ میں تھوڑا آپ گیپ آتا ہے تو آپ اس میں درود پاک تمام حضرات کو پڑھا دیا کریں. ضرور جب ضرور. تمام حضرات جتنے بھی دیکھنے والے اس میں شامل ہوں گے اور وہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر یہ تعداد میں بن جائے گا درود پاک, اور اس کو ہم جب کاؤنٹ کریں گے تو اصال ثواب کرنے میں بےحد آسانی ہوگی, اور درود پاک کے بےحد فائدے ہیں. صحیح. بیچ میں آپ مختصر سا درود انشاءاللہ. پاک پڑھا دیا کریں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا یہ درود پڑھ لیں, یا آپ اللہم صلی وسلم علی محمد, 4 پروگرام- الفاظ, پروگرام اللہم کے بیچ- صلی وسلم علی محمد. میں اچھا کچھ دنوں پہلے میں یہی ناظرین کو بتا رہا تھا کہ یہ درود اتنا سا ہے, 4 اللہم صلی وسلم علی محمد. ہر بندہ آسانی سے پڑھ بہت سکتا شارٹ ہے. درود پاک ہیں, آپ جو بندہ بات یا نہیں پڑھنا پائے یہ بھی اگر مشکل لگ رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی اگر مشکل لگ رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی ہاں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, آپ کو پتہ ہے اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو آپ درود ابراہیمی بھی پہنچ جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. میرا تو یہ عقیدہ, اگر آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کریں گے تو بے شک. درود ابراہیمی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ میں اتنی تعداد میں پڑھتا ہوں درود پاک, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اور بڑھا لو. انہوں نے بولا میں اتنا بڑھا لیتا ہوں, تو انہوں نے بولا آپ اس سے بھی زیادہ بڑھا لو. اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یہ خود فرما رہے ہیں کہ اس تعداد کو بڑھا لو, تو آپ کے پاس جتنا بھی زندگی کا وقت ہے آپ اس میں درود پاک کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں, اور یہ کورونا شرونا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب بالکل سائڈ میں چلے جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود کا واسطہ ایسا ہے, ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں گے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے. بے شک بے شک. میں ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ حضور جانتے ہیں. بے شک حضور جانتے. صحیح ہے. اور باقی جو اختلاف کرتے ہیں, مگر آج وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں. اچھا حضور جانتے ہیں وہ کیسے؟ آپ نے جیسے ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ہی بتایا تھا کہ زیارت ہوئی, خواب کا تذکرہ کیا تھا, وہ بھی میں نے الحمدللہ میں بھی اس وظیفے کو ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہوں. 3 مرتبہ علم شریف
اچھا۔ الحمدللہ رب العالمین، صحیح۔ اور 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھنی ہے، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ صحیح۔ یہ تسبیح الحمدللہ پڑھنے سے انہوں نے اپنے خواب میں بتایا تھا کہ کسی بزرگ نے کہ بیماری جو ہے وہ کوئی سی بیماری بھی آپ کو لاحق اب نہیں یہ ہوگی، اب آپ مجھے آپ بتائیں، محفوظ رہیں گے۔ حضور نے، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور جانتے ہیں، بے شک، سبحان حضور اللہ، جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور جانتے ہیں، وہ سب حالات جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہاں بے شک، ہم کتنی دفعہ درود دے رہے ہیں۔ اچھا ہمارے وہ تمام یہ بھی دلوں کو حال کو جانتے ہیں۔ حال جانتے ہیں، وہ یہ تک جانتے ہیں ہم کس نیت سے درود بھیج رہے ہیں۔ بے شک، صحیح بات۔ تو یہ خواب میں آنا اس کا یہی ثابت ہے کہ خواب حضور میں آنا، جانتے ہیں، اس کے بارے میں بتانا، بتانا اس تو کا یہی مطلب جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہم اس وبا میں سے شکار ہو رہے ہیں۔ تو خدا را جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا اور جیسے نبیل بھائی اس پر عمل کر رہے ہیں، خدا را آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے وہاں اس لیے بتایا ہے کہ پتہ چل جائے کہ حضور جانتے ہیں۔ ہاں یہ کہ علماء اہل سنت تو بتاتے رہتے ہیں، صحیح۔ لیکن یہ کہ اب انہوں نے بتایا تو وہاں اس کو کے بھی- مسلک بے شک، اور لیکن یہ ہم کہ یہاں انہوں نے پر اس پہ بات پہ ثابت کر دیا کہ حضور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں، اب یہ کہ انہی کی بات کو لے کے آگے انشاءاللہ۔ فالو کر دیا جائے، اور ضرور علماء اہل سنت الحمدللہ بتاتے رہتے ہیں۔ اور جبکہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام، پاکستان کے جو علماء کرام ہیں، جید علماء کرام ہیں، سب کا یہی چاہے وہ عقیدہ ہے، مفتی منیب رحمان صاحب ہوں، رحمان کوئی صاحب بھی ہوں اور کسی بھی مفتی اکابر تقی عثمانی صاحب ہوں یا اور بھی مسلک کے ہوں، الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہمارے سر و کے تاج ہیں۔ اور یاد رکھیں علماء کرام جو اور پاکستان کہیں میں ایک یہ یکجہتی ہے، دیکھا جائے تو یہ واقعی یکجہتی میں ہے کہ بھئی اتنے سارے الگ الگ مسالک کے لوگ بھی، لیکن بالکل ساتھ بیٹھتے ایک ہیں، موقف میں کھڑے ہو جاتے ساتھ کیا نام ہے، ایک موقع آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دو وہ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک۔ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ بھی کیا، حکومت نے کچھ بھی کیا، مگر یہاں علماء کی بات مانی گئی۔ علماء کی چلی گئی الحمدللہ، اور کیونکہ- مساجد میں سینیٹائزر گیٹ لگا دیے، 3 فٹ کا فاصلہ بھی کر لیا۔ اب آپ خود بتائیں، آپ یہاں یہ دیکھیں، مفتی آپ کی منیب الرحمان حکومت، صاحب نے، آپ کے علماء کرام حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ خود سینیٹائزر لگائیں، لوگوں نے خود نے لگا دینا شروع کر دی، لوگوں نے اور- مساجد میں لگا دی۔ اور پاکستانی وہ ہیں جو صرف جگاڑو ہیں، ہر چیز کا جگاڑ آتا ہے، سینیٹائزر گیٹ خود بخود بنا، خود بخود بنا ہے۔ لوگوں نے میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ لکڑی کی فریم، پہلے اس کی ریٹ آیا تھا سینیٹائزر گیٹ کا، وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھا، 1,30,000 تھا، اور لوگوں نے اپنے طور اچھا پنکھے میں بنا لیا، پنکھے بھی بنا پنکھے میں لیے، جو ہے وہ لگا کہ تو وہ پیچھے لگا کے، پاکستانی قوم جگاڑو قوم ہے۔ اور آپ یقین مانیں، ہم سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی کورونا سے لڑائی نہیں، جنگ نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ یہ کہ کورونا، ہم- اچھا ایک بات یہ ہے کہ کورونا سے جنگ تو کیا، یہ اللہ کی یہ طرف لفظ سے بولنا بھی نہیں آزمائش چاہیے، ہے، کورونا سے آزمائش جنگ۔ ہے، دیکھیں آزمائش ہے، جنگ نہیں لڑنا۔ ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اے ہماری بندو، خطائیں بھی ہیں، اے بندو تم بہت آگے بڑھ گئے تھے، بے شک، تم اللہ کو نہیں منا رہے تھے، اللہ کو تم یاد ہی نہیں کر رہے تھے، تم اب رمضان میں اللہ شیطان کو بند کرتا ہے، اس دفعہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی انسانوں کو قید کر اور دیا، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا یہ کہ رمضان مبارک میں اپنے کاروبار کو بند کر کے رکھو۔ عبادت کی طرف چلو۔ تو یہ آج دیکھیں کیا ہوا، وہی ہوا، آج وہی ہوا، وہی سنت ہوا، اپنے کاروبار کو بند بند کیا کر اور دیا، عبادت کے اور اندر مصروف عبادت ہے کی سب۔ طرف۔ وجہ یہ ہے کہ نبیل بھائی میں پتہ کیا کہتا ہوں، یہ کورونا اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے بندو تم ٹیکنالوجی سے بہت آگے بڑھ رہے تھے، بہت آگے بڑھ رہے تھے، تم اپنے رب کو یاد نہیں کر رہے ایک تھے۔ بات آپ سوچیں احسن بھائی، جی۔ ہم نے غور کرا کہ اب کوئی بھی شخص عمرے پہ جا رہا ہے اور حج پہ جا رہا ہے تو اپنی سیلفی بنا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے اور کر رہا ہے، دیکھو خدا نے کیا کرا، اللہ راستے بند کر دیے اللہ، کہ بھائی تم لوگ اس جگہ کا ادب نہیں کر رہے، روزے رسول پر جا رہے ہو، وہاں تمہیں مرادیں مانگنی ہے، تصویر تو حرام ہے، اور وہاں تم فوراً اپنا کیمرہ نکال رہے ہو اور 10 کو بتا رہے ہو کہ بھئی ہم اب وہاں پہنچ گئے، ہم یہاں پہنچ گئے، ہم وہاں پہنچ گئے، ہم وہاں پہنچ بالکل گئے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل تو اپنی خطاؤں کے اوپر بھی توجہ دی جائے کہ آپ- بھئی ہم کتنے خطا کار ہیں، آپ نے کتنے جو بات گناہگار کری ہیں۔ نا، آپ نے یہ جو بات کری ہے، بالکل اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اس گھر میں اللہم صلی وسلم علی محمد، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ یاد رکھیں اس تصویر سے مراد، دیکھیں آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ تصویر کھینچ رہے ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کو منانا ہے، جی۔ آپ کو ایک تو موقع ملا ہے، آپ وہ موقع لیکن آپ گوا کو رہے ایک ہیں۔ وقت بھی نہیں جا رہا اس میں تصویر میں، آپ تصویر، اب آپ فلاں جگہ پہنچ گئے، آپ نے تصویر 10 کھینچی، کو آپ نے بتایا میں اب فلاں آپ- جگہ پہنچ گیا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے کہ بندے کو راضی کرنا ہے؟ دیکھیں
آج دیکھیں گفتگو بہت مزے کی ہو رہی ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ 5 بجے تک, یہ 5 ساڑھے 5 آپ بجے یہ تک دیکھیں یہ کہ گفتگو پہلے چلتی لوگ رہے. آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جب حج پر جاتے تھے ناظرین, تو آپ یقینی مانے اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی, کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, کوئی حج پہ جا رہا ہے, لوگ اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے گھر پر, جب وہ آتے تھے لوگ ان سے ملتے تھے. یہ رواج ختم ہو گیا بالکل. ختم ہو اب گیا. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ وہیں سے فون کر کے بتاتا ہے میں اب یہاں پہنچ گیا, میں وہاں پہنچ گیا, میں وہاں پہنچ گیا, وہ بتا رہے ہیں ویڈیو ہمارے لیے کال, دعا کریں. آج کل تو ویڈیو کال پہ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی خطاؤں آپ کی مجھے طرف یہ بھی تو بتائیں, دیکھنا ہے. آپ مجھے بتائیں, کشمیر میں ظلم ہوا, اتنے ممالک میں ظلم ان ہوا. لوگوں سے پوچھتا ہوں جو مزارات پہ جاتے ہیں, بے شک. صحیح ہے, اور پیٹ ہی نہیں کرتے, اور پھر وہی لوگ جا کر پیٹ کر کے خانہ کعبہ کی طرف سے تصویر لیتے اور ہیں, وہ وہاں سے تصویر اور پیٹ لے کر مسجد منورہ کی اس سے تصویر لے رہے ہوتے ہیں. کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے, سوالیہ نشان ہے یہ سارے. سوالیہ نشان ہے یار. آپ جہاں بزرگوں کی اتنی وہ کرتے ہیں, تو تعظیم بزرگ کر رہے ہو. بزرگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا دوست تو ہر کوئی بن سکتا ہے. آپ عبادت کرو, آپ بھی اللہ کے دوست آپ ہو جاؤ. اللہ کے دربار میں جا کے پیٹ کر رہے ہو, اور آپ وہاں جا کے بھی پیٹ کر, آپ آپ سلفی حضور بنا کی رہے. دربار میں جا کے پیٹ کر رہے ہو. یار جنہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ بزرگوں کی آپ احترام کرو, جو تعلیم دے رہے ہیں آپ ان کی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے. اللہ اکبر. یہ تو میں کہتا ہوں یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے کہ نہ میں یہ سیلفی لینا, یہ لینا, یہ سعودی حکومت کو ختم کر دینا چاہیے. سعودی حکومت کو یہ ختم کر دینا چاہیے کہ یہ چیز بالکل ختم ہو, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نبیل بھائی کہ یہ ایک غلط جگہ جا رہا ہے. پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ سعودی حکومت نے بھی بڑی پابندیاں لگائی ہوئی تھی, لیکن اب میں نے دیکھا انہوں نے پابندیاں ہٹا دی, تو اس کے ہمیں بڑے نقصانات ہوئے. اس کے نقصان ہوئے کہ ہمیں اس جگہ کی تعظیم جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں سے مطلب کیسا لگ رہا ہے جیسے نکل گئی. آپ کو پتہ ہے پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ, اللہ ہر تعالیٰ مہینے جا رہے ہیں عمرے اللہ پر. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھا کرو, زیادہ دیر تک بھی نہیں بیٹھا کرو, کیونکہ وجہ یہ ہے, ہو سکتا ہے یہ تھا کہ ایک بندہ آئے دوسرے بندے کو بھی چانس ملے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا, مگر اس کے پیچھے وجوہات تو وہ رب جانتا ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہر بندے کو موقع ملے اپنی نبی کی زیارت کرنا, بے شک بے شک کہ کوئی محروم ہو کر نہ جائے یہاں سے, بے شک بے شک کیونکہ ہر بندہ عاشق رسول ہے. بے شک. اچھا آج کل ہمارے نبیل بھائی دیکھیں, آپ آئیں تو اس سے ہم اس بات سے ہم آپ بھی ضرور اس بات کو ایگری کریں گے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو عاشق رسول ہے وہی کہے گا سبحان اللہ, جو عاشق رسول ہے وہی مل کے پڑھے گا درود پاک. تو یہ ہماری ناظرین کو بتائیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وجہ یہ کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تو خود ہی پڑھتا ہے درود پاک, وہ تو خود ہی پڑھتا اس کو ہے. بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ درود پاک سب پڑھیں, سب پڑھیں, آپ سب پڑھ لیں. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ جو عاشق رسول ہوگا وہ درود پڑھے گا, جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا, جو پڑھے گا وہ مدینے مطلب کچھ چیزوں کا ایسا ہے کہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا چاہیے. اور یہ کہ شر والی چیزیں خاص طور پر بے شک ان کو ہٹا کے نکالیں اپنے اندر سے. ہر سننے والا اپنے اندر سے شر پسندگی اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو شر کی تھیں ان کو ہم میں سے الگ کرنا چاہیے. اور کرونا سے ہمیں نصیحت حاصل کرتے ہوئے خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے, اور خاص طور پر اپنی عبادت. اور یہ موقع ہمیں خاص طور پہ جو رمضان کا ملا ہے, اب یہ کہ سب کاروبار سب کے بند ہیں, تو لوگ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ ذکر اذکار میں گزاریں اور قرآن پاک پڑھیں. کتنے کسی کو صحیح نہیں قرآن پاک پڑھنا آتا تھا وہ صحیح قرآن پاک پڑھے. میں تو احسن بھائی آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ یہاں پر کوئی ایک ایسا سیگمنٹ کر لیں آدھے گھنٹے کا. میں نے آپ کو پہلے بھی ٹرانسمیشنوں میں مشورہ دیا ہے کہ کوئی ایسا آدھے گھنٹے کا سیگمنٹ کر لیں جس میں آپ قرآن صحیح طریقے سے پڑھانا سکھا دیں. اچھا آپ کو مزے کی بات میں بتاؤں کہ الحمدللہ ابھی ہم 1-2 دن میں انشاءاللہ ایک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں حافظ عبداللہ. یہ ایک تجوید بھی انشاءاللہ باقاعدہ لائیو یہاں سے جائیں گے اور تجوید قرآن سکھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اور میں اپنی ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اوٹ پٹانگ چیزیں تو ہر کوئی دیکھتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. الحمدللہ ہمارا ایک آفس تھا اور اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, کمپنی کے مالک. تو صبح ان کی روٹین تھی کہ پہلے وہ صبح تلاوت کرواتے تھے کمپنی میں, سب داخل ہو جاتے تھے. تو جیسے پی ٹی ہوتی ہے اسکول کے اندر, ایسے سب کو ایک جگہ جمع کر کے تلاوت کرواتے تھے. اچھا پھر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے وہاں پر باقاعدہ قاعدہ لگوا دیا تجویز کے ساتھ, اور باقاعدہ ایک قاری صاحب آتے اور وہ صبح سب کو قاعدہ پڑھاتے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کتنی رحمت نازل فرما رہا ہوگا.
کہ اس نے اپنے کاروبار میں اپنے سب سے کاروبار پہلے کے اللہ دوران میں، کا نام. حالانکہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار شروع ہو چکا ہو، آپ کی کام کی ٹائمنگ شروع ہو چکی ہے 9 بجے، اور 9:15 پر آپ لوگوں کو بٹھا کے قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہو، اور وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ چل رہی ہے، 10 بجے سے پہلے یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ کمپنی کا مالک دین کے لیے دے رہا ہے. تو آپ یہ کتنی بڑی دیکھیے بات اس ہے. کے روزگار میں کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا، اللہ اکبر، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن رہی ہوگی. اللہ اکبر. تو ہم ایسے کوئی نیکی کے کام کرتے چلے جائیں تاکہ ہماری بھی آخرت سنور جائے. اچھا نبیل بھائی، ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا. آواز میری یہ بڑھا دینا آپ تھوڑی. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان بنا دیا، اور رمضان میں اسے قید کر دیتے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے قید کر دیا. اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کہہ رہے تم نے، اے بندو تم میری طرف رجوع نہیں ہو رہے. ابھی ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم صرف اللہ کو یاد کریں. مگر پھر بھی ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں باہر گھوم رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں، پتنگ بازی کر رہے ہیں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں سب کو وہی میسج جو میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ہم اس رمضان کو بالخصوص ناظرین ذکر اذکار کے اندر گزاریں. اپنی پرانی جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنی بھی ہم نے برے کام کیے، یقیناً میں بھی ایک گناہ گار آدمی ہوں، تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. بے شک. اور آپ یقین نہیں مانیں، جس وقت آپ اپنا وظیفہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیں گے اور ان کی ذات پر درود پاک بھیجنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر. بے شک، روحانیت آنا شروع ہو اس میں جائے گی. کوئی شک دن بھر نہیں میں ہے. آپ وضو میں رہیں، شک نہیں ہے. دن بھر میں آپ وضو میں رہیں، آپ کی روٹین خود بخود بن جائے گی. جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے اس وقت آپ دوسرا وضو کر لیں، سبحان اللہ. اور ذکر اذکار میں ہر وقت رہیں. بے شک بے شک بے شک. ذکر اذکار میں آپ استغفار پڑھیں، حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جو ذکر آپ کر سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم پڑھیں. برحمتک استغیث. تمام حضرات ایسے ذکر اذکار میں یا ہر وقت مہین لگے رہیں. پڑھیں. ہاں، یا مہین بہت یا بہترین مسبب الاسباب پڑھیں. اللہ اسباب بنائے، رزق کے بنائے، اسباب بے شک. بنائے، بیماری سے ہم سب کو اچھا نجات آپ کو دلائے. پتہ ہے میں نا جب چھوٹا تھا تو میں یہ زیادہ پڑھتا تھا، یا اللہ رحم، یا اللہ حفاظت، یا اللہ شفا. مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، بس یہ کہ ایک میرا وہ تھا کہ یا اللہ رحم، رحم کر، یا اللہ حفاظت کر، یا اللہ شفا، شفا دے. بھئی اللہ کو یاد ہی کرنا ہے نا. یاد کرنا ہے نا. اور یقین مانے یہ ہر چیز کی دوا بن گئی. میں کوئی بیمار ہوتا تو میں یہ پڑھتا، میں اپنا پانی دم کر کے پی لیتا اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا. وقت کم رہ گیا. جی وقت کم رہ گیا تو ہم چلتے ہیں اپنے ناز شریف آپ کی طرف. یقین نہیں مانے اچھا احسن بھائی، وقت کتنا رہ گیا؟ احسن بھائی اور میں جب بیٹھتے نا، ناظرین میں آپ کو یہ بات آن ایئر بتا رہا ہوں کہ احسن بھائی اور میں جب بیٹھتے تھا ہماری بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں. بے شک ہوتا ہی یہی ہے. اور یہ کہ ہمیں جو ہم فون پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہ پھر ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس 14 منٹ باقی ہیں. کم و بیش 14 منٹ میں ہم ایسے ایسے پڑھتے ہیں کچھ کلام انشاءاللہ. جو احسن بھائی، اچھا احسن بھائی بھی نعت خواہ ہیں تو احسن بھائی میرے ساتھ شامل رہیں گے اور میں احسن بھائی کے ساتھ شامل رہوں گا. ایسے کلام پڑھتے ہیں احسن بھائی کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. بے شک بے شک. درود پاک پڑھیں تمام آزاد مل کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ 2 اشعار، جی چلیں پھر نعت کے 2 اشعار اور مناجات. اس طرح ہماری 14 منٹ کمپلیٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے
والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں اسباب ہون کو ایسے برہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ عام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا اسباب ہون کو ایسے برہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بات رسول مقبول پیش کرتے ہیں چلیں لیکن اس سے پہلے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نعت شریف انشاءاللہ نبیل بھائی پیش کریں گے, ہم بھی ساتھ میں پیش کریں گے, پھر ایک نعت میں پیش کروں گا, پھر آپ ساتھ میں پیش کریں گے, پھر اس کے بعد مناجات ٹھیک ہے اپنے اختتام کی طرف. لیکن یہ نعت میرے ساتھ آپ پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ضرور، ہوگا. ضرور، یہ میں ضرور. نے اس کا اقتداب جو ہے وہ اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ میرے ساتھ اچھا آپ کو جو آج کا جو اختتام کرنا ہے نا, کیونکہ ابھی 2 نعتوں کے بعد انشاءاللہ ہمارا اختتامی سما ہوگا جو سیگمنٹ ہے, پھر اس کے بعد جو آپ کو اختتام کرنا ہے, آپ کی ایک کلام تھا جو شب بارات کے حوالے سے تھا اور ماشاءاللہ جنت ٹی وی پہ بھی ناظرین نے دیکھا ہے, تو وہ کلام آپ کو اختتام کرنا ہے. میں چاہ رہا تھا وہ ہم کسی طاق رات میں پڑھ لیتے, مگر آپ کو پتہ ہے اس کی فرمائش آئی ہے. اچھا. اب فرمائش پہ ہم چلیں پھر جا اسی نہیں کلام سکتے. کو پڑھ لیتے ہیں. اسی کلام کو پڑھیں گے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے, ذرا ذرا مسرت سے معمور ہے, ذرا ذرا مسرت سے معمور ہے, جس کو دیکھو ہاں دیکھو جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے, جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے, مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے, مانگ لو چشمے تر مانگ لو چشمے تر مانگ لو چشمے تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, درد دل اور
حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. جناب احسن بھائی آپ پڑھیں کوئی نعت رسول بسم اللہ. اللہ. اچھا یہ نعت رسول میں صرف دو اشعار پیش کر کے پھر اس کے بعد اختتامی سما جو ہمارا ہے وہ اس پہ چلیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے نبیل بھائی مناجات سے اختتام کریں گے اس نشریات کا. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. ایک بار دودھ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، 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 جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. اور بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. اور اب ہم اپنے اختتامی سما کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا اختتامی سما یہ ہے. اچھا آج نصیحت نہیں کر رہا میں اختتامی سما میں. اچھا اختتامی سما ہوتا ہے یہ کہ نصیحت کوئی کرنا یا اصلاح کرنا. آج میں ایک بات بتانا جا رہا ہوں اختتامی سما میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبیل بھائی ہیں
اور الحمدللہ کئی سالوں سے یہ ایک بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں، جو کھانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ. اور مجھے آپ نے ایک پیپر دیا تھا، وہ کھانے کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبیل بھائی کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے یار ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں. ٹرنٹ ٹی وی کی جان ہے یہ. تو خدا را جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے، آج اختتامی سما اسی لیے میں نے رکھا، چینج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. یہ کھانا آرڈر پہ بناتے ہیں اور بہت لذیذ کھانا. آپ جب کھائیں گے تو میں کہتا ہوں آپ یا تو بولیں، ایک ہوتا ہے نا کہ یار انگلیاں چاٹتے رہ جائے یا اس بندے کا ہاتھ کاٹ لو. تو یہ وہی بات ہے. یہ بہت زبردست نہیں اللہ نہ کرے، مگر یہ بہت زبردست کھانا بناتے ہیں. تو آپ کو ان کو سپورٹ کرنی ہے. آپ ان کا کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ بتا دیں نبیل بھائی اینڈ میں، اور ساتھ میں نبیل قادری کے فیس بک پیج پر بھی آپ رابطہ ان سے کر سکتے ہیں، یا آپ جنت ٹی وی کی اسکرین، یہ جو نیچے اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ رابطہ کر لیں، یا نیچے کمنٹ کر دیں. انشاءاللہ میں آپ کو نبیل بھائی کا نمبر ضرور دے دوں گا. ہماری ٹیم آپ کو نبیل بھائی کا نمبر دے دے گی. بہت لذیذ کھانا اور بیسٹ پرائس، بالکل مناسب قیمت میں آپ کو یہ فراہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک حافظ عبداللہ ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو آن لائن قرآن پڑھوانا ہے اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی، آپ حافظ عبداللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 031122636332. یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے. ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 031122636332. یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے. یا آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں اس پہ، یا آپ فیس بک پر آن لائن اکیڈمی 20 پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اب نبیل بھائی سے گزارش کرتا ہوں اس لمحات کو، اس نشریات کا اختتام مناجات سے کریں، اور ساتھ میں اپنا نمبر بھی ناظرین کو بتا دیں. آپ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے مہمانوں کے ساتھ. جو ہے وہ پہلے آپ تمام حضرات لکھ لیں. یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے 03121254 کھانے کے حوالے سے جس شخص کو بھی آرڈر کرنا ہو. آپ ریپیٹ کر دیں نمبر 03121254 یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. واٹس ایپ پر بھی ہے. اور جس کو بھی حضرات کو آرڈر دینا ہے، کیونکہ پکوان سینٹر بند ہے، جی تو یہ اللہ نے ایک اسباب بنایا ہے. رمضان مبارک میں میرے پاس الحمدللہ آرڈر موجود بھی ہوتے ہیں. میں ابھی بھی احسن بھائی کی محبت کی وجہ سے یہاں آ گیا. جزاک اللہ. آج بھی الحمدللہ کام چل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اب ہم اختتام کی طرف چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد اختتام ہو جائے گا. تو میں نبیل بھائی کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا نہیں کرا، میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں. نہیں بے شک آپ ٹیم کا حصہ ہیں، مگر ابھی جو مصروفیات ہیں آپ کی، آپ نے اس میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور بس جاتے جاتے ایک دفعہ ہماری رمضان کا سما، جو خصوصی نشریات چل رہی ہے رمضان کا سما، اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں. الحمدللہ اس میں شروع سے لے کے اب تک الحمدللہ احسن بھائی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے، علماء کرام، نعت خواہ حضرات. تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کرا کریں. ماشاءاللہ احسن بھائی بہت خوبصورت انداز میں بولتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور آپ لوگ شامل رہیں. یہ 1 گھنٹے کی ایک ٹرانسمیشن ہے، 1.5 گھنٹے کی، کم سے 1.5 گھنٹے کی. اس میں 1.5 گھنٹے کی آپ ٹرانسمیشن میں شامل رہیں. میرے پاس جب وقت ہوگا انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوتا رہوں گا. ایک دعائے کلام اسی کے اندر انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے. اسی کلام کے اندر ہم دعا کریں گے. احسن بھائی میرے ساتھ کلام میں شامل رہیں گے، دعا انشاءاللہ اسی میں کریں گے مل کر. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں.
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئی ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئی ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، یا رحمان اللہ، یا کریم اللہ، یا ستار اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ، یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل صحت یابی اور تندرستی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، جو نادار ہیں کچھ نہیں ان کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے میں، صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں میں، صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔